السلام علیکم گائز، ہوپ یو آل ڈوئنگ ویل۔ آج ہم واہ گارڈن آئے ہیں۔ واہ گارڈن ایک مغلیہ دور کا بہترین شاہکار، بہترین کنسٹرکشن، ایک بہت پیارا گارڈن بنا ہے اور بہت پیارے سوئمنگ پولز بنے ہوئے ہیں، جو کہ مغلیہ دور کے ایک بہترین کنسٹرکشن جو ہے نا اس کا عملی مظاہرہ ہے، اور ہم آپ کو اس کا سارا ایریا وزٹ کروائیں گے، ایک ایک چیز ہم آپ کو بتائیں گے، اس کی تاریخ بتائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے چشمے کی طرف۔ یہ چشمہ جو ہے پہاڑی سے جو ہے نا ایک چشمہ آتا ہے، بہت میٹھا پانی ہے، کرسٹل کلیئر واٹر ہے، پینے میں بہت مزیدار پانی، سردیوں میں گرم نارمل پانی اور گرمیوں میں ٹھنڈا، اور بہت جو ہے نا پیوریفائڈ پانی ہے، بہت پیوریفائڈ پانی ہے۔ اس کا ایک عجیب ذائقہ ہے۔ ارد گرد کے لوگ اسپیشل یہ اس ایریا میں ادھر آتے ہیں اور یہاں سے یہ پیوریفائڈ واٹر اپنے گھروں میں پینے کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ جو ہے نا یہ انہوں نے پہلے یہ گرلز جو ہے نا نہیں لگایا تھا، پھر انہوں نے یہ گرلز لگا کے اس کا ایک جو سوئمنگ پول ہے اس کو انہوں نے گرلز لگا کے بند کر دیا، اور یہاں پر صرف جو ہے نا مچھلیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، مچھلیاں، تاکہ جو ہے نا اس کو گرلز لگا کے اس لیے بند کیا ہے کہ تاکہ لوگ مچھلیاں نہ پکڑیں، اور یہ تالاب صرف مچھلیوں کے لیے انہوں نے مختص کر دیا ہے۔ اب ہم اس کی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں۔ کہتے ہیں مسلمانوں کا بہت سا اثاثہ ہندوستان میں رہ گیا۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن ہماری سونی دھرتی میں مسلم بادشاہوں کی باقیات موجود ہے۔ اس چمنزار جسے اجڑے ہوئے زمانہ ہوا، آج اپنی ویدانی پر محکونا ہے۔ مغلیہ باغات جنہیں ان دنوں واہ گارڈن کے نام سے جانا جاتا ہے، مقامی اور دور دراز سے آئے ہوئے لوگ یہاں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے کئی شہنشاہوں نے دہلی سے کابل یا کابل سے دہلی جاتے ہوئے یہاں پر قیام کیا۔ ان درختوں کے خنک سایوں میں آرام کیا۔ مغلیہ باغات کا قیام مانگ سنگھ نے کروایا۔ مانگ سنگھ مغلیہ سلطنت کا ایک اہم عہدیدار تھا اور شہنشاہ ہندوستان اکبر کا برادر نسبتی بھی تھا۔ مغلیہ دور میں دوران سفر آرام کے لیے مختلف جگہوں میں باغات بنائے جاتے تھے، اور واہ گارڈن بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس کی تعمیر اس طرز پہ بنائی گئی جیسے شالامار باغ لاہور کی کنسٹرکشن ہے۔ مانگ سنگھ کو حسن ابدال میں مغلیہ دور میں تعینات کیا گیا تاکہ وہ اپنے دشمنوں کو دریائے سندھ سے آگے نہ آنے دے۔ اس نے اپنے قیام کے دوران یہاں تالاب بنایا، اس میں مچھلیاں تیرتی تھیں، اور دیکھتے دیکھتے اس میں
اگلے ادوار میں یہاں باراداریاں قائم ہو گئی، اس تالاب سے پانی کی نکاسی ہوئی، یہاں پر مختلف درخت لگائے گئے۔ یہ علاقہ دراصل ایک معروف آدمی کے نام جلال سر کے ایک کھٹر قبیلے سے جس کا تعلق تھا، اس بزرگ کے نام سے منسوب تھا۔ اس علاقے کا نام پہلے جلال سر تھا۔ کہتے ہیں تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، ایک دفعہ یہاں سے جہانگیر بادشاہ کا گزر ہوا۔ جہانگیر بادشاہ نے یہاں پر غالباً 2 یا 3 راتیں قیام کی۔ یہاں تالاب میں انہوں نے نہایا بھی، اور اس تالاب کا ٹھنڈا میٹھا موتی کی طرح چمکتا ہوا پانی سیر ہو کر پیا اور منہ سے بے اختیار نکلا واہ، یعنی کلمہ تحسین بلند کیا۔ قریب بیٹھے لوگوں نے واہ واہ کے نعرے لگانے شروع کر دیے، اور اس کے بعد یہ علاقہ واہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جہانگیر بادشاہ نے یہاں تالاب میں جال لگایا، مچھلیاں پکڑی۔ کہتے ہیں انہوں نے 10 سے 12 مچھلیاں پکڑی اور ان کے ناک میں موتیاں پرو کر واپس تالاب میں پھینک دی۔ یہ چنار کا درخت بہت پرانا ہے، اس کے تنا بھی کھوکھلا ہو چکا ہے، اس درخت کی عمر کئی 100 سال ہے۔ بہت سے مغلیہ بادشاہوں کا یہاں سے گزر ہوا اور جہاں انہوں نے ضرور پڑاؤ کیا کرتے تھے۔ یہ عمارت مغلیہ سلطنت کی ایک عظیم شاہکار ہے۔ اس باغ میں زیبائشیں، چشمے اور گلزاریں جو مغل فن کی بلندیوں کو دکھاتی ہے۔ مغل واک گارڈن نے مغل فن کے عظمت کو نمایاں کیا۔ اس باغ کی تعمیر احمد معمار لاہوری نے 1639 میں شاہ جہاں، مغلیہ بادشاہ شاہ جہاں کے کہنے پر دوبارہ تعمیر کی، اور 2 سال کے عرصے میں اس کی تعمیرات کو مکمل کیا۔ دورانی کے دور حکومت سے اس باغ کو نظر انداز کیا گیا، اور یہ باغ خستہ حالی کا شکار ہو گیا۔ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے اس باغ کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا اور مختلف جگہوں پہ گرلز لگا کر مغلیہ دور کے باقیات کو محفوظ کرنے کی پوری کوشش کی۔ جیسے کہ یہ گرلز انہوں نے لگائے ہیں، اس
اندر اس کی یہ کنسٹرکشن جو ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے. یہ اس کا مغلیہ دور کے حمام ہے جو کہ ابھی خستہ حالی کا شکار ہے، لیکن ابھی آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے اس کو جتنا جو اس کی باقیات رہ گئی اس کو محفوظ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. یہ ہے مغلیہ دور کا ایک شاہکار، ایک خوبصورت فیسینیٹنگ بیوٹی. واہ گارڈن میں مقامی اور دور دراز سے آئے ہوئے لوگ اس ایریا میں خوب لطف اندوز ہوتے ہیں. ادھر باقاعدہ فیملیز پکنک کے لیے آتے ہیں اور کالجز، یونیورسٹی، اسکولس والے اسٹوڈنٹس کو یہاں پر اسٹڈی ٹور کے لیے بھی لاتے ہیں. اس ایریا کا یہ جو پورشن ہے یہ جو کنسٹرکشن ہے، ادھر مغلیہ دور میں مغل بادشاہ کچھ راتیں ٹھہرا کرتے تھے، تالاب میں نہاتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے. یہ اس کی یہ کنسٹرکشن جو ہے نا، یہ باقیات اس کی محفوظ رہ چکی ہیں. بہت مضبوط کنسٹرکشن ہے. اس کنسٹرکشن سے یہ اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مغلیہ دور کے جو معمار تھے وہ کتنے بہترین اور کتنے اسکلفل لوگ تھے. اتنی بہترین کنسٹرکشن، اتنی مضبوط کنسٹرکشن جو کہ آج کل کے دور میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. اس ایریا کی کنسٹرکشن کو وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس کو ایک شاہکار کے طور پہ اس کی حفاظت نہیں کی، اس لیے یہ خستہ حالی کا شکار ہے. یہ اس کا حمام ایریا یہ کافی جو ہے نا ڈسٹرائڈ ہوا ہے. تو یہاں پر لوگ تشریف لاتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ اور اپنا وقت بتاتے ہیں. یہ بہت پیاری کنسٹرکشن ہے، بہت خوبصورت کنسٹرکشن. یہ تالاب، باغ، ہر چیز اس کی بہت عالی شان ہے. مغلیہ واہ گارڈن حسن ابدال سے تقریباً 5 سے 10 منٹ کے فاصلے پر اور ٹیکسلا سے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے فاصلے پر واقع ہے. یہ ایریا گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے کیونکہ اس ایریا کے ارد گرد بہت سرسبز و شاداب ہے اور ساتھ میں گرینری جو ہے نا، اس کی جو ہل ایریا ہے
اور درخت ہونے کی وجہ سے پانی کا وافر مقدار میں یہاں پر دستیاب ہونے کی وجہ سے یہ ایریا کافی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ گرمیوں کے لیے خاص طور پہ بہترین جگہ ہے، یہاں پر لوگ آ کے ٹائم گزارتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کہ تو یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے یہ ایک عظیم تحفہ ہے مغلیہ دور کا۔ اور یہ اس کا بیک سائڈ ایریا ہے، یہاں سے اس کا ایک ویو نظر آتا ہے، بہت پیارا خوبصورت ویو یہاں سے اس کا نظر آتا ہے۔ یہ بیک سائڈ ایریا ہے، یہاں پر اس کی کنسٹرکشن مکمل ہوتی ہے۔ تھینکس سو مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس طرح کے ہسٹوریکل انٹرسٹنگ ویلاگس آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، تو پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میرے نیو ویلاگس کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔